صحیح بخاری میں روایت نمبر ہے 4240 4241، کراہیۃً لیحضر عمر، عمر کے وجود سے امام علی علیہ السلام کراہت رکھتے تھے، ناپسند کرتے تھے کہ عمر آئے۔ وہ لوگ جو کہ آپ تو کہتے ہیں ماں بینہم، اس میں بڑے شیر و شکر تھے، یہ شیر و شکری کہاں سے نکل گیا؟ اہل سنت کی کتابوں سے روایتیں تو اٹھاتے ہیں، لیکن روایت سے بھی اپنے مطلب کے جملوں کا انتخاب کر لیتے ہیں، باقی پوری روایت کو یہ چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور ان کے مطلب کا جو جملہ ان کو نظر آتا ہے وہ جملہ لے کر اہل سنت کے اوپر الزام لگا دیا کرتے ہیں، جیسے کہ اس نے کیا۔ اور بخاری کی حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہے، حدیث نمبر 4240، جس میں اس نے جملہ دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی موجودگی کو میں پسند نہیں کرتا۔ تو یہ کہنے لگا اگر ان کے درمیان جو ہے وہ محبت کا رشتہ قائم ہے تو پھر حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عمر کی موجودگی کو ناپسند کیوں کیا؟ تو میں یہ کہتا ہوں اگر اس نے بخاری کی اور بھی حدیثیں پڑھی ہوتی تو یہ کبھی اہل سنت و جماعت کو اس طرح کی اہل سنت و جماعت پر الزام لگانا اور ان کو پریشان کرنے کی کبھی جسارت نہیں کرتا۔ الغرض آج یہ شرما جائے گا اور آئندہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی غلطی نہیں کرے گا جب میں اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اب جائیے اور بخاری سے حدیث مبارکہ اٹھائیے، حدیث نمبر 4033، یہ پوری حدیث مبارکہ سامنے ہے کہ ایک موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اہل بیت ہیں، دونوں چاچا بھتیجے ہیں، نبی کریم کے کتنا قریبی ہیں۔ روایت کے جملے ہیں فاستب علی وعباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ ایک موقع پر جائیداد کے معاملے میں ان دونوں کا جھگڑا ہوا۔ تم نے جو روایت پیش کی وہاں پر تو ایک طرف یہ پایا جا رہا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ ناراض تھے حضرت عمر سے، لیکن اب جو میں تمہیں بخاری سے حدیث دکھا رہا ہوں 4033، اس کے اندر دونوں باتیں ہیں کہ حضرت عباس ناراض ہوئے حضرت علی سے اور حضرت علی ناراض ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ فاستب علی وعباس، یہ جملے سامنے موجود ہیں، جھگڑا ہوا۔ اب میں ان سے سوال کرتا ہوں ذرا بیان کیجئے ان کے درمیان رحماء بینہم کا درس تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ہم تو مانتے ہیں بحمد تعالی، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عباس کے درمیان بھی اللہ نے رحماء بینہم کا درس قائم کیا ہے، ہم اسے مانتے ہیں بحمد تعالی، لیکن اب تم بتاؤ تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کیونکہ تم تو ایسی دلائل پیش کرتے ہو نا کہ اگر یہ رحماء بینہم تھے، ان کے درمیان محبت تھی، تو حضرت علی کیوں ناراض تھے حضرت عمر سے؟ تو مجھے بتائیے اگر یہ رحماء بینہم تمہارے درمیان تمہارے نزدیک نہیں ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو پھر تم پر کیا حکم لگتا ہے؟ حضرت عباس سے حضرت علی ناراض ہیں اور حضرت علی سے حضرت عباس ناراض ہیں، یہاں تک کہ آپس میں جھگڑا ہو گیا دونوں کا۔ فاستب علی وعباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو میں یہ سمجھتا ہوں اب جو تم جواب نکالو گے وہی جواب اہل سنت کی طرف سے تم شامل کر لو، جو بھی تم جواب نکالو گے کہ نہیں جی حضور بات یہ ہے کہ بشریت کا تقاضا ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ غصہ آ جاتا ہے، بعض مرتبہ ایزا بشریت بندہ ناراض ہو جاتا ہے، تو جب ہم یہی ساری باتیں کرتے ہیں اور یہی ساری باتیں جب تمہیں بتاتے ہیں کہ جو تم بخاری کی روایت پڑھ رہے ہو، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں کیا لکھا ہے، ذرا یہ سامنے حوالہ دیکھ لیجئے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالآخر حضرت عمر کو کیوں منع کیا تھا؟ فرماتے اس وجہ سے منع کیا تھا کہ آپ کے مزاج سے وہ واقف تھے کہ آپ کا مزاج تھوڑا سا سخت ہے، اور حضرت صدیق اکبر کا مزاج وہ ہے رقیق ہے، آپ نرم مزاج کے ہیں۔ ابن حجر نے جواب لکھا ہے کہ اس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ صرف حضرت صدیق اکبر آئیں، اور حضرت عمر کی بات کرتے ہو کہ وہ عمر کے آنے کو ناپسند کرتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ حضرت عمر کے علاوہ کسی بھی صحابی کو نہیں بلانا چاہتے تھے، کیونکہ بخاری کا ایک جملہ پورا پڑھو ولا یأتینا احد معک، کہ جب صدیق اکبر سے حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا تو آپ نے فرمایا تھا آپ اکیلے آنا، کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ آئے، تو صرف حضرت عمر کا ذکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کرتے تم جو ہے یہ لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہو، پوری بات کرو کہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ آئے، یہاں تک کہ حضرت عمر بھی نہ آئے، اور وجہ کیا تھی کہ آپ کا غصہ تیز تھا، آپ کا مزاج تیز تھا، اور یہ جو موقع تھا خلافت کا معاملہ تھا، یہ آرام سے بات کرنے کا معاملہ تھا، یہ سکون سے بات کرنے کا معاملہ تھا، اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منع کر دیا۔ اور چونکہ پوری حدیث سے تم ہمیں حوالے دے رہے ہو کہ تمہاری حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، تو جب ہم یہی حدیث کی کتابیں تمہیں بیان کرتے ہیں کہ بھئی ہماری بخاری میں لکھا ہے کہ 4240 حدیث مبارکہ کہ والتمس مصالحۃ ابی بکر و مبایعۃ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصالحت کرنا چاہتے تھے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تھے۔ اب تمہیں یہ حدیث کو تسلیم نہیں ہے، پہلے تم ہمارے اوپر الزام لگاؤ کہ تمہاری بخاری میں یہ جملہ ہے، تو یہ ہماری بخاری کا جملہ ہے، یہ اسی حدیث کا جملہ ہے کہ جس کو تم نے ہمارے خلاف دلیل بنایا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ مصالحت کرنا چاہتے تھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تھے۔ تو مانو نا تم حضرت علی المرتضیٰ نے بیعت کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تم جب ایک نظریے سے بخاری کی حدیث کو پیش کر رہے ہو تو جو اس کا صحیح زاویہ ہے کہ جس کے اندر صدیق اکبر کی شان پائی جا رہی ہے، وہ شان کیا ہے؟ اسی حدیث کا جملہ ہے، یہ حدیث مبارکہ پھر دیکھ لو، فتشہد علی فقال انا قد عرفنا،
حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھا تو فرمایا تحقیق ہم نے آپ کی فضیلت کو جانا، وما آتاک اللہ، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہم ان فضیلتوں کے قائل ہیں، اور فرماتے ہیں ولم ننفس علیک خیرا ساق اللہ الیک، اور میں آپ پر کسی بھی قسم کا حسد نہیں رکھتا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے جملے ہیں اسی حدیث مبارکہ کے۔ تو یہ تمہارا طریقہ واردات ہے جو میں لوگوں میں بیان کر چکا ہوں کہ جب کوئی حدیث ہمارے خلاف تم حجت بناتے ہو تو اس کا ایک جز بنا رہے ہو، باقی جو حدیث کے جملے اتنے پیارے پیارے جملے ہیں وہ حدیث کے جملے کون تسلیم کرے گا؟ اگر تم نے حضرت علی المرتضیٰ کے ایک غلط وصف کو تمہارے نزدیک تم نے بیان کیا ہے تو اسی حدیث کے اندر جو آگے باتیں حضرت علی المرتضیٰ بیعت کر رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر کی تعریف کر رہے ہیں، ان کو صادق کہہ رہے ہیں، ان کی فضیلت کے قائل ہیں، اللہ نے جو کچھ ان کو عطا فرمایا ہے ان چیزوں کے قائل ہیں، حضرت علی ان سے حسد نہیں کرتے، یہ پوری بخاری کی حدیث جس کو تم نے حجت بنایا 4240 پوری حدیث مبارکہ یہ موجود ہے۔ تو سمجھ آتا ہے لوگ پاگل نہیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ایک حدیث مبارکہ کو تم آدھی تسلیم کرتے ہو اور آدھی تسلیم نہیں کرتے، تو مطلب تمہارا طریقہ واردات ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ ہمارے لیے حضرت عمر کے خلاف کچھ نہیں، تو ہم اسی طرح سے چیدہ چیدہ جملے نکال کر اہل سنت بھائیوں کو پریشان کریں گے، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمام اہل سنت کے لیے اہل تشیع کے حوالے پیش کر رہا ہوں کہ اگر تم اتنا ہی ان کو ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہو تو حکم لگاؤ اپنے مصنفین پر۔ سب سے پہلا حوالہ شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 3، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 3 میں ابن حدید نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ لکھا، یہ خطبہ سامنے ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، پہلا جملہ کہ فلاں آدمی تعریف کا مستحق ہے، کون؟ فقد قوم الاوضہ، کہ وہ کہ جس نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا اور جس نے عدل اور انصاف کو قائم کیا۔ اب یہی ابن حدید اس کے ہی نیچے جا کر لکھتے ہیں کہ فلاں آدمی سے مراد کون ہے؟ یہ ہائی لائٹ میں نے کر دیا ہے، فلاں آدمی سے مراد حضرت عمر ابن خطاب ہیں، یعنی حضرت علی المرتضیٰ تعریفی کلمات ادا کر رہے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 3 آپ جا کے ریسرچ کر لیجئے۔ اگلا حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 456 کے اندر، جس کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا، اور حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر یہ دونوں وہ تھے کہ جن کو اللہ نے اچھی سیرت عطا کی ہے، یہ روایت سامنے موجود ہے، اور یہ دونوں امت میں عدل اور انصاف کرنے والے تھے۔ تو جو عمر کی موجودگی کو ناپسند تو کرے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہے کہ یہ عدل اور انصاف کرنے والا تھا امت میں، یہ اچھی سیرت والا تھا امت کے اندر، تو سمجھ آتا ہے کہ تم گھما پھرا کر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہو، معاملہ کچھ اور ہے اور تم لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، لیکن تمہارے دھوکہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بحمد تعالی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے لیے فرمایا، بخاری کی حدیث مبارکہ بڑے تمہیں حوالے دینے آتے ہیں، اب بخاری کروں گا تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ بخاری کی حدیث مبارکہ 3671 حضرت محمد ابن حنفیہ نے پوچھا تھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بیان فرمائیے رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون؟ آپ نے فرمایا ابو بکر، ثم من، اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کوئی اپنے دشمن کو سب سے افضل نہیں کہتا ہے، کوئی اپنے دشمن کو عادل نہیں کہتا ہے، کوئی اپنے دشمن کو اچھی سیرت والا نہیں کہتا ہے۔ تو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ جو پورا طریقہ تم نے بخاری کا ایک جملہ اٹھا کر امت کو پھنسانے کی کوشش کی ہے، تم اس میں ناکام رہے، کیونکہ تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ اس پوری بخاری کو جو میں دلیل بنا رہا ہوں اہل سنت کے خلاف، اس بخاری میں تو وہ جملے موجود ہیں، وہ عبارتیں موجود ہیں جن عبارتوں کو قیامت کی صبح تک بھی تم تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو بحمد تعالی والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں کے مقابلے میں تو سخت ہیں لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ یہ آپس میں بڑے رحیم ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت